السلام علیکم فرینڈز، آفیشیل اسلامک اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں سید خرم شہزاد۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی اہم ویڈیو لے کر آیا ہوں، اس کو ضرور دیکھیے گا اور میرے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آج کے جو میرا ٹاپک ہے، جو آج میں نے عنوان جو آج چنا ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ آج کل کے دور کے اوپر ہے، یعنی کہ یہ ٹیکنالوجیز کا جو دور ہے، اس میں ہمیں کیا فائدے اور کیا نقصان ہو رہے ہیں، اس بارے میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ٹیکنالوجی کے جو فائدے ہیں وہ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، یعنی کہ اس ٹیکنالوجی کے جو دور ہے، یہ جو ایک چل رہی ہے، ایک لہر چل رہی ہے ٹیکنالوجیز کی، اس میں فائدے کیا کیا ہیں۔ فائدے یہ ہیں کہ ہم تک ہر چیز جو ہے ود ان سیکنڈ یا ود ان منٹ جو ہے وہ ہم تک پہنچ جاتی ہے، کوئی بھی نیوز، کوئی بھی خبر ہو۔ اس کے برعکس جو پہلے زمانے میں تھا، وہ خط و کتابت ہوتی تھی، اس میں بہت عرصہ بہت ٹائم لگ جاتا تھا۔ پہلا فائدہ یہ ہے اس ٹیکنالوجی کا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، اس ٹیکنالوجی سے ہمیں مختلف قسم کی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، یعنی ایک شخص اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے، وہ اس کی ویڈیو بناتا ہے، بنا کے اس کو وائرل کر دیتا ہے، تو وہ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا دوسرا فائدہ۔ باقی تیسرا اس کا کیا فائدہ ہے؟ تیسرا اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہم لوگ اس میں اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بکس نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ اس سے ٹیکنالوجی یعنی کہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے آپ اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں۔ چوتھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ روابط قائم رکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر سکتے ہیں، جب چاہیں آپ کر سکتے ہیں، صرف بیلنس ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد پانچواں فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی اپنی ایک تھیوری یا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی پروجیکٹ یا کوئی بھی کسی قسم کی کوئی چیز اگر آپ ایجاد کرتے ہیں، بناتے ہیں، تو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ، یعنی میڈیا کے ذریعے یا ڈفرینٹ سوشل میڈیاز کے ذریعے آپ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے، وہ سب سے زیادہ جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے ان کے اندر۔ اب چلتے ہیں اس کے جو نقصانات ہیں اس کی طرف۔ فائدے تو میں نے آپ کو بتا دیے، اور بھی بہت سارے ہیں، اس کے علاوہ بھی لاکھوں فائدے ہیں۔ آپ اس سے کھانے پینے کی چیزیں سیکھ سکتے ہیں، کوکنگ سیکھ سکتے ہیں، ٹیکنالوجیز، مختلف چیزیں بنانا، یعنی کہ اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ اب چلتے ہیں ان کے نقصانات کی طرف۔ تو سب سے پہلا یہ نقصان ہے کہ اس ٹیکنالوجی نے، موبائل، ٹیبلٹ یا لیپ ٹاپ وغیرہ نے ایک دوسرے سے دور کر دیا، دوریاں پیدا کر دی ایک دوسرے کے اندر۔ مثلا پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے تھے، ایک دوسرے کے حال احوال پوچھتے تھے، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے، جب تک ہم ایک دوسرے کے گھر نہ جائیں چین نہیں آتا تھا۔ اب یہاں ایسا ہو گیا ہے کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے، ہمارے جو بچے ہیں، ان کو اس ٹیکنالوجی نے اتنا ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ موبائل نہ ہو تو بچے جو ہیں وہ چلاتے ہیں، روتے ہیں۔ ان کو موبائل نہ دیا جائے تو وہ جو ہے وہ پھر منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، موبائل لیتے ہیں، کارٹونز میں گھس جاتے ہیں، ایک دوسرے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، یا مختلف کوئی موویز لگا لیتے ہیں، کوئی کیا مطلب مختلف قسم کے کام کرتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا، ہم لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے تھے، ٹی وی دیکھتے تھے، لیکن اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا تھا، اس میں ٹی وی لگا کے ہم لوگ تھوڑے سے کارٹون اور پھر اس کے علاوہ ڈرامہ کوئی اس طرح دیکھ لیا۔ اب یہاں ایسا ہو گیا ہے کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے، اس نے ٹیکنالوجی کو ہی سب کچھ اپنا بنا لیا، یعنی کہ موبائل، ٹیبلٹ، لیپ ٹاپس، ایک دوسرے کے گھروں میں جانا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے جو ہے آپسی جو روابط ہیں وہ ختم ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ جو محبتیں تھیں، خون کے جو رشتے تھے، وہ بھی پھیکے پڑ چکے ہیں۔ کیوں؟ صرف ایک دوسرے کے گھر میں نہ آنا جانا۔ ایک بڑی بات آپ کو بتاتا ہوں، پہلے یہ ہوتا تھا عید کے موقع پہ، رمضان میں ہم ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے، ویسے اگر نہ بھی ٹائم ملے لیکن ان موقعوں پہ ہم لوگ ضرور جاتے تھے۔ اس کے علاوہ گرمیوں کی چھٹیاں یا سردیوں کی چھٹیاں ہم لوگ پورے خاندان جو ہوا کرتے تھے وہ اکٹھے مل کے منایا کرتے تھے۔ پورے سال میں ایک ٹائم مقرر کرتے تھے، بھئی بچوں کو چھٹیاں ہوں گی تو سارا خاندان گاؤں میں یا کسی جگہ پہ اکٹھا ہوگا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ عید کا موقع آتا ہے، موبائل نکالتے ہیں کہ میسیج ٹائپ کرتے ہیں، ٹھک سب کی طرف فارورڈ، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، بس جی۔ پھر کیا ہوتا ہے جی، باقی پورا دن جو ہے موبائلوں میں یا گیمز کے ساتھ، یا وہ پب جی شب جی جو کچھ بھی ہے وہ اس ٹائپ کی چیزیں، لائکی فائکی
اور یہ ٹک ٹاک شاک میں جو ہے اپنی لائف برباد کر رہے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. سب سے مین چیز آپ یہ دیکھیں، جب سے ہم نے ایک دوسرے کے گھروں میں سے آنا جانا چھوڑ دیا ہے، محبتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. ہر شخص یہی کہتا آ رہا ہے ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں. پہلے بھی تو یہی لوگ تھے، یہی معاشرہ تھا، یہی جابس تھیں، یہی سب کچھ تھا، لیکن ٹائم نکالنا پڑتا تھا. لوگ چھٹی لیتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے. اب یہ ہوتا ہے کہ بچے بڑوں کے ساتھ ٹائم ہی نہیں سپینڈ کرتے. بڑے خود بھی جو ہے وہ جو فری ٹائم ہوتا ہے وہ موبائلوں میں یا ان چیزوں میں گزار دیتے ہیں. تو یعنی ہم نے اس ٹیکنالوجی کے فائدے بھی حاصل کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے نقصانات کا بھی ہمیں بھگتنا پڑا. آپ یہ بھی دیکھیں کہ اب اگر کوئی ہماری نیو جنریشن کے بچے کسی کے گھر جاتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں وائی فائی لگا ہوا ہے؟ نہیں لگا ہوا تو نیکسٹ ٹائم بچے کہتے ہیں ان کے گھر نہیں جانا، ان کے گھر وائی فائی نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے. کیا وائی فائی یا انٹرنیٹ ہی ہمارے رشتہ داری برادری کے فیصلے کرے گا؟ نہیں. ہم سب والدین یا بہن بھائیوں یا بزرگوں کو ان چیزوں کو بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا ایک حد تک ٹیکنالوجی، موبائل، اس ٹائپ کی چیزیں اچھی لگتی ہیں، یعنی ضرورت کے تحت. اس کے علاوہ ایک دوسرے کے گھروں میں لے کے آئے جائیں، پہلے وقتوں کی طرح دوبارہ سے رابطے بحال کریں، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کریں، اور خاص طور پہ جب محفل میں بیٹھے ہوں تو موبائل کا استعمال چھوڑ دیں، کیونکہ یہ خلاف آداب ہوتا ہے کہ کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں آپس میں اور کچھ لوگ موبائل یوز کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی آکورڈ سی چیز ہے. تو ان چیزوں کو ذرا سمجھیں اور بچوں کو بھی سمجھائیں. بلکہ آج کل کے والدین تو اپنی جان چھڑانے کے لیے بچوں کو موبائل دے کے کمرے میں گھسا دیتے ہیں اور خود اپنے باقی معاملات، اپنے باقی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے جو ہے وہ خیال رکھیں اور اپنے بچوں کو، خاص طور پہ نیو جنریشن کو، ان چیزوں سے محفوظ رکھیں، تاکہ آپ کے بچے جو ہیں اٹھ کر کھڑے ہوں اور آپ کو کہیں کہ رشتہ دار فلاں کے گھر جانا ہے یا فلاں رشتہ دار یا بہن بھائیوں کے گھر. آج کل کے بچے جو ہیں ان کی وجہ سے والدین جو ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں سے دور ہو چکے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے دور ہو چکے ہیں. اور یہ ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ گیپ جو ہے وہ پیدا کر دیا ہے، بہت زیادہ گیپ بن چکا ہے ایک دوسرے کے درمیان. تو اس لیے اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے گھروں میں آئیں جائیں، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں. تو یہ میرا آج کا میسیج تھا. اگر آپ سب کو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور آگے ضرور فارورڈ کیجئے گا، تاکہ میرا یہ بہتر ایک عمل جو ہے وہ دوسروں تک پہنچ سکے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پہ عمل کر سکیں. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.